الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں جو لوگ سفر عمرہ پر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی جانے والے کے اللہ سفر کو مبارک فرمائے، آسان فرمائے، قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جب حج اور عمرے کا تذکرہ کیا، فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو اپنی جانب خاص طور سے ذکر فرمایا کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف میرے لیے ہو، یعنی کہ اللہ کے لیے ہو۔ تو پہلی چیز یہ سمجھ آئی کہ نیت کی درستگی، کہ یہ سفر کوئی عام نہیں ہے، خاص سفر ہے، اور وہ بھی اللہ کے دیار میں حاضری۔ اس لیے اس سفر میں چاہے آپ بیٹھے ہوں، چل رہے ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جتنے دن کا یہ سفر ہے، یہ پورے سفر اللہ ہی کے لیے ہو، یہ ارادہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ ارادہ ہم کریں گے تو پھر ہمارا ہر قدم پر اللہ اجر دے گا اور ثواب لکھا جائے گا۔ تو خالصتاً اللہ کے لیے یہ سفر ہو۔ کیوں نہ ہو، پیاسوں کو جہاں پانی ملتا ہے، عاشقوں کے دل کا سکون اور مسکن اور وہ جگہ، اللہ نے وہ کعبۃ اللہ بنایا۔ اللہ نے اس کی عظمت اور اس کا مقام کو اتنا بڑھایا کہ دنیا میں کسی بھی کونے پر انسان، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، اگر وہ مسلمان ہے، ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے رسول پر اور کلمہ پڑھا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ نیت باندھے نماز کے لیے، تو جب تک اس کعبۃ اللہ کی طرف وہ رخ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے کعبے کی عظمت، اس کا مقام، اللہ نے اتنا اونچا بلند کیا اس کے عظمت کو اور مقام کو۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز نیت۔ ہم یہ نیت کریں کہ ہمارا یہ سفر خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سفر میں کر رہا ہوں۔ جب بندہ یہ چیز ارادہ کر لے گا تو پھر اللہ بھی مشکلات کو آسانی سے تبدیل کر لیتے ہیں، پھر جو پریشانیاں ہیں اللہ اسے ہٹا دیتے ہیں، جو دشواریاں آنے والی ہوتی ہیں اللہ اسے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس سفر میں جانے والے حضرات کو احادیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے مہمان ہیں، میزبان رب العالمین ہے، تو اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی طور و طریقے ہیں کہ کس طرح جایا جائے، اس سفر کو کس طرح کیا جائے، اس کے آداب کیا ہیں، انسان کو کیا کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ
دل کے اندر اللہ کی محبت جما دو اس سفر سے پہلے. صرف اللہ ہی اللہ تمہارے دلوں میں بسنا چاہیے. کوئی دنیا کا کوئی غرض نہ ہو, کوئی مطلب نہ ہو, صرف اللہ کی رضا اور اس کی محبت. جب معتمرین کے دل میں, حجاج کرام کے دل میں جب یہ تڑپ اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے, خدا کی قسم انہی جیسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ واپس آتے ہیں ایسے ہیں جیسا کہ ان کی ماں نے ابھی جنا ہے. بالکل پاک, صاف اور شفاف ہو کر اس دیار سے لوٹتے ہیں. لیکن اگر اس سفر میں غرض ہو, مطلب ہو, دنیا کمانا ہو, دوسروں کو دکھانا ہو, نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے دن لوگ عمرے اور حج کریں گے فخر کے طور پر. اللہ حفاظت فرمایا کہ میں نے اتنے عمرے کیے, میں نے اتنے حج کیے. اللہ کی رضا نہیں ہوگی, صرف دکھاوا ہوگا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اس سے بڑی بیوقوفی والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, اوقات صرف ہوتے ہیں, مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے اور آرام و راحت کو قربان کیا جاتا ہے. جس کے لیے قربان کیا گیا اگر اس کے دیار میں یہ حاضری قبول نہ ہو تو اس سے بڑا لعنت اور اس سے بڑی بیوقوفی والی اور بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں, سب سے پہلی چیز نیت درست کریں کہ نہیں, یہ دنیا کچھ نہیں ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو. جینا اللہ کے لیے, مرنا اللہ کے لیے, خوشی اللہ کے لیے, غمی اللہ کے لیے. چاہے حالات آ جائیں صبر کا دامن اور اللہ کی رضا, اور چاہے حالات صحیح ہوں پھر بھی اللہ کو انسان نہ بھولے. ہر موڑ پر اللہ کی رضا ہو, اللہ کی خوشنودی ہو کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ دنیا عارضی زندگی ہے, یہاں ہر کسی کو چھوڑ کر جانا ہے, پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. والبعث بعد الموت, یہ ہمارا عقیدہ ہے اور مسلم عقیدہ, مضبوط ترین عقیدہ. اگر ایمان والے کا اس پر عقیدہ نہ ہو تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سفر آخری سفر ہو زندگی کا, اللہ نے جب توفیق دی ہے تو پھر کیوں گنوایا جائے, کیوں اس کو دنیاوی اعتبار سے اس کو صرف کیا جائے, کیوں نہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے گزاریں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خاص طور پر اللہ ہی کے لیے سفر مراد اس لیے کیا گیا, اشارہ اس طرف ہے. عموماً انسان اس سفر میں ڈگمگاتا ہے, شیطان حملہ کرتا ہے. لوگ بلوغیت کے بعد سے لے کر عمر 50 سال 55 سال نمازی ہیں, لیکن کوئی ان کو نمازی کہہ کر نہیں بلاتا. آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن کوئی ان کو روزے دار کہہ کر, مستقل روزے دار کہہ کر نہیں بلایا جاتا, القاب نہیں لگوایا جاتا. زکوٰۃ بھی لوگ دیتے ہیں الحمدللہ, لیکن کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں. لیکن حج اور عمرہ ایسی چیز ہے, ایک بار سفر کرنے آنے کے بعد لوگ لقب لگا دیتے ہیں, یہ حاجی ہیں, یہ گئے ہوئے تھے, اور موت تک حاجی کہہ کر لوگ بلاتے ہیں, عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اس سفر کو اللہ کے لیے خالص کرو. دنیا, نام و نمود, شہرت, عزت کے لیے یہ سفر کو برباد نہ کرو. تو آتم الحج والعمرۃ للہ, اللہ ہی کے لیے ہر قدم ہماری اٹھنی چاہیے, تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی عمل اس سفر میں اللہ کو قبول ہو جائے اور بخشش کا ذریعہ اللہ بنا دے. زبیدہ آپ نے سنا ہوگا, جو نہر زبیدہ بنوائی ہیں, اب جائیں گے وہاں دیکھیں گے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا, علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ مغفرت ہوئی؟ اس عورت کہنے لگی کہ ہاں الحمدللہ اللہ نے میری بخشش کروا دی. نہ کون سا عمل دے کر اللہ نے تیری بخشش کروائی؟ خواب دیکھنے والا یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے وہ کام کیا ہے, اللہ نے اس سے وہ کام لیا, حاجیوں کا پانی کا انتظام اللہ نے اس کے ذریعے سے کروایا, نہر کھدوائی. ہو سکتا ہے یہی عمل, لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ اس عمل کے بدلے اللہ اس کی مغفرت کروا دے گا.
تو زبیدہ کہنے لگیں کہ ہاں ہاں اللہ نے تذکرہ کیا میرے نہر کے تعلق سے، اور مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ عمل میں نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے، لہٰذا اللہ اس کے بنا پر میری بخشش کر دے گا۔ لیکن اللہ نے کہا زبیدہ ہمیں پتہ ہے تو نے یہ اتنا مال خرچ کیا، مزدور لگوائے، اتنے دن پر تو نے میرے حجاج کرام مہمانوں کے لیے انتظام کیا ہے، لیکن اس کی شہرت اور اس کی قیمت اور اس کا بدلہ تو دنیا میں لے لی، لوگ قیامت تک اس نہر زبیدہ کے نام سے تجھے یاد کریں گے، میرے لیے تو کیا کی؟ کہنے لگی میں خاموش، رب کو کیا جواب دوں؟ پھر رب العالمین نے پلٹ کر کہا کہ تیرے وہ ایک عمل جو میں نے محفوظ کر رکھا اسی کی بنا پر میں تیری بخشش کر رہا ہوں۔ کون سا عمل؟ کہنے لگیں کہ ایک دفعہ میں کھانا کھانے بیٹھی ہوئی تھی، تھوڑا سا سر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر جب کان پر پڑی تو میں کھانا چھوڑ کر اپنے آنچل کو درست کی۔ اللہ نے کہا میری محبت اور میری تڑپ اور میرے عشق میں تو نے کھانا چھوڑا اور میرے اللہ میرے نام کے تو نے تعظیم کی، میں اس کی برکت سے آج تیری مغفرت کر رہا ہوں۔ تھوڑا چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں ہوتا، بعض دفعہ انسان اسی چھوٹے عمل کے ذریعے سے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے کوئی عمل اللہ نے جب توفیق دیا ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، خلوص الہیت کے ساتھ کیا جائے۔ شیطان حملہ کرے گا، اس کا کام ہے کہ تاکہ آپ کے سفر کو برباد کرے۔ اس کے حملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ہر موڑ پر یا تو روکے گا کہ یہ عمل نہ کر پائے، اگر کر لیا تو پھر اس کے عمل کو قبولیت سے دور رکھنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ وہ ہر موڑ پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے جو جسم میں رگیں دوڑتی ہیں، اس خون میں جتنی رگوں میں جتنی خون دوڑتی ہیں، اس کے ہر قطرے پر شیطان گھسا ہوا ہے اور اس کے عمل کو برباد کرنے پر تلا رہتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اس کے شر سے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، سب سے پہلی چیز میں نے عرض کیا کہ نیت کی درستگی، کہ خالص اللہ کے لیے اس سفر کو میں کروں گا، اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوتاہیاں ہو گئیں تو پھر استغفار کی کثرت ہو، معافی اللہ سے مانگے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، قدم قدم پر گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے معافی کا دروازہ رکھا ہے۔ شیطان نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے بندے کو عین موت تک میں بہکاؤں گا۔ اللہ نے بھی وعدہ کیا کہ ہاں تیرا کام ہے، جو تیرے ہوں گے تیرے طرف جائیں گے، جو میرے ہوں گے میرے طرف آئیں گے، میں بھی عین نزا کے وقت تک ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ اس لیے توبہ، عاجزی اور انکساری اس سفر میں بہت ضروری ہے۔ بہرحال یہ وہ مقام کا سفر ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 3 مساجد ایسے ہیں کہ جن کی زیارت کی صرف نیت سے اگر آدمی سفر کرے تو اس کے ہر قدم پر اللہ ثواب لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مسجدوں کے صرف زیارت کی نیت سے اگر کوئی سفر کرے گا تو ثواب نہیں۔ یا البتہ الگ بات ہے کہ اگر وہاں نماز پڑھیں تو جامع مسجد ہے، وہاں اتنا گنا ثواب ملے گا، اپنی مقامی مسجد میں، چھوٹی مسجد میں اتنا کم، بڑی مسجد میں اتنا زیادہ، یہ الگ بات ہے۔ لیکن صرف زیارت کی نیت سے اگر کوئی دلی جامع مسجد پہنچے کہ میں دیکھوں گا تو اس سفر میں اس کو ثواب نہیں لکھا جائے گا، سوائے 3 مساجد ایسے ہیں۔ ایک ہیں بیت اللہ، اس کا صرف زیارت کی نیت سے اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم پر ثواب لکھتے ہیں۔ دوسرا مسجد نبوی، اور تیسری جو مسجد ہے وہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس، جو قبلہ اول ہے، بعد میں کعبۃ اللہ قبلہ بنایا گیا۔ اللہ اس کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد فرمائے۔ تو ان کا مقام، اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کیسا فضیلت عطا فرمایا ان جگہوں کو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اسی کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھے پر بیت معمور ہے۔
سفر معراج پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا بیت المعمور میں کثرت سے فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے. فرمایا کہ روزانہ وہاں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں روزانہ. ایک فرشتوں کا اگر طواف کا موقع ملا پھر اس کو دوبارہ قیامت تک موقع نہیں دیا جائے گا, ملے گا بھی نہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. اور ایک اللہ نے عجیب کشش رکھی ہے کعبۃ اللہ کے اندر. میں نے اس سے پہلے بھی وہ واقعہ سنایا تھا کہ امریکن ایک جوڑا جو مقیم تھے اور پیدائشی بھی امریکن تھے, لیکن وہ بڑے کمپنی کے ورکر تھے. تو اتفاق یہ ہوا جس کمپنی میں یہ دونوں کام کرتے تھے میاں بیوی, اچانک اس کمپنی کا ایک پلان ہوا کہ جدہ میں اس کا ایک برانچ کھولا جائے. اس کمپنی کا دوسرا برانچ جدہ میں بنا. ان جوڑوں کو, میاں بیوی کو ٹرانسفر کیا گیا کہ آپ کو چند مہینوں کے لیے جدہ جانا ہے. تو یہ عورت خود اپنی داستان سناتی تھی. نقشبندی سلسلے کے بڑے عالم دین, پڑوسی ملک کے بڑے بزرگ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, اور فرمایا کہ جب میں امریکہ گیا تھا تو یہ اس عورت سے میری ملاقات ہوئی. اس نے پوری داستان سنائی کہ کمپنی نے ہم دونوں کا ٹرانسفر جدہ کر دیا. ہم دونوں پہنچے جدہ. جب پہنچے تو ہم نے دیکھا عجیب و غریب لوگوں کو کہ صبح و شام کثرت سے لوگ اترتے اور چہرے میں ایک نورانیت ہے. دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑے رئیس ہیں, مالدار لوگ ہیں, لیکن ایک سلیپر ہے پیر میں, 2 چادر ہے جسم میں, اور ساروں کا ایک ہی لباس مردوں کا, 2 چادر ہیں جسم میں, سر ننگا ہے, سر کھلا ہوا ہے, اور جا رہے ہیں. اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی مخلوق ہے, یہ کہاں جاتے ہیں؟ شوہر نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہاں سے 150 کلومیٹر ان کا ایک جگہ ہے کعبہ, اور یہ وہاں جاتے ہیں عبادت کے لیے. عورت کہنے لگی, بیوی کہنے لگی شوہر سے, ہم بھی دیکھنا چاہیں گے کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں. تو شوہر نے کہا کہ داخلہ ممنوع ہے, غیر مسلم وہاں نہیں جا سکتے, حدود حرم سے باہر ہی رہ سکتے ہیں, حدود حرم کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو آسمانی فیصلہ ہے. ایک موقع پر جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر نشاندہی کروایا, یہ یہاں سے یہاں تک یہ حدود حرم ہے, یہاں سے یہاں تک حدود حرم ہے. چاروں کونے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جبرائیل نے بتایا کہ اس کے اندر آپ عام حکم جاری کر دیں کہ آج کے بعد سے قیامت تک کوئی غیر مسلم یہاں داخل نہیں ہو سکتا. آج تک وہاں ممنوع ہے. شوہر نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے, جانے کے لیے شرط ہے مسلمان ہونا, اور ہمارا پاسپورٹ جب دیکھیں گے تو بھگا دیں گے. عورت کہنے لگی کہ میں روزانہ یہی دیکھتی تھی, لوگ اترتے ہیں اور جاتے ہیں. اتفاق سے جب میں ضد کرنے لگی کہ نہیں کسی بھی صورت چلے تو صحیح, دیکھیں گے اگر ہم کو واپس کر دیا گیا تو واپس آ جائیں گے, چلو ہم کوشش تو کریں. اتوار کا دن, سنڈے کا دن, میاں بیوی دونوں نکلے. اتفاق ایسا ہوا کیونکہ اللہ نے ایمان کے دولت سے نوازنا تھا ان دونوں کو. کہتی ہیں, بیوی کہتی ہے کہ میں اور میرا شوہر دونوں نکلے گاڑی پر, جہاں چیکنگ آتا ہے پاسپورٹ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. کہتی ہیں کہ اس وقت ایسا ہوا کہ جام لگ گیا. جو ڈیوٹی پر تھا
اس کا وقت ختم ہو رہا تھا، نئے لوگ ڈیوٹی پر آنے والے تھے، اتنی دیر میں وہ خالی جگہ تھا، کوئی وہاں چیکنگ نہیں تھی، اس وجہ سے رش لگ گئی گاڑیوں کی۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ جو ڈیوٹی پر آئیں دیکھا کہ اتنا لمبا رش ہے، اگر چیکنگ کریں گے ایک ایک کا تو کافی وقت لگ جائے گا، ایک مکمل اجازت دے دی کہ جلدی جلدی نکل جاؤ۔ کہتی ہے کہ ہماری گاڑی بھی ان کے درمیان میں تھی، ہم بھی نکل گئے، کوئی چیکنگ نہیں ہوئی۔ اور پھر کعبۃ اللہ کے قریب ہم نے گاڑی پارک کیا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کسی نے بتلایا کہ وہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، نہ کعبہ کدھر ہے، نہ فلاں جگہ، اس گلی میں جاؤ۔ بیوی کہتی ہے کہ میں اور میرا شوہر دونوں چلے، اور چلتے پوچھتے چلتے چلتے عین مطاف کی وہاں جب نیچے اترے ہیں اور ہم دونوں کی نگاہ جب کعبۃ اللہ پر پڑی، وہ بیوی کہتی ہے کہ ہم دیکھتے ہی رہ گئے کعبۃ اللہ کو کہ اللہ، ہم نے تو اس سے خوبصورت عمارت امریکہ میں دیکھا، ہم نے تمام سہولت وہاں دیکھی، تمام راحت کی چیزیں وہاں دیکھی، ملک میں سب سے زیادہ اکنامک کی حیثیت سے سب سے زیادہ خوبصورت عمارتیں مالداری کے اعتبار سے امریکہ ہے، لیکن کیا ہے اس کالے کپڑے کے اندر ایک چھوٹا سا جو کمرہ بنا ہوا ہے، کیا کشش تھی۔ بیوی کہتی ہے کہ میری آنکھ پلک بھی نہیں جھپکتی تھی، میں دیکھتی رہی کعبۃ اللہ کو، دیکھتی رہی، اور زار و قطار میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور جب میں نے کچھ دیر گزرنے کے بعد میرے شوہر کو میں نے دیکھا، وہ بھی رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا کشش ہے، کیا نورانیت ہے، کیا جاذبیت ہے، یہ کیا چیز ہے کہ دل کو موم کر دیتا ہے۔ اللہ نے ایسا بنایا کعبۃ اللہ کو، خدا کی قسم پہلی مرتبہ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے، خدا کی قسم اکابرین نے لکھا ہے کہ حالات اور کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ علاقہ، گھر، بال بچے، بیوی، انسان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ جب کعبہ سامنے ہو، 60 سالہ زندگی جس کی طرف رخ کرتے ہوئے نماز پڑھا، جس کی عظمت یہ ہے کہ اس کی طرف میں نے زندگی میں پیر نہیں کیا، جس کی طرف یہ ہے کہ میں نے پیشاب نہیں کیا، جس کی طرف یہ ہے کہ میں نے استنجا اور قضاء حاجت میں نے نہیں کی، آج وہ در میرے سامنے ہے۔ پھر وہ کیفیت بنتی ہے، پھر ہچکیاں آتی ہیں، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، پھر وہ تڑپ نکلتا ہے، پھر وہ چیخ نکلتا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی تو میں دیکھتی رہی کہ کیا چیز ہے کہ اس سے نظر ہماری ہٹتی نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ پر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں، وہ ایسی جگہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ کھنچے ہوئے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایسی جاذبی ہے، جس طرح کی چمبک کا کام ہے کھینچنا، لوہے کو کھینچنا اپنی طرف، اللہ نے اسی طرح کعبہ کو بنایا کہ اس سے محبت، اللہ سے محبت کرنے والوں کو کعبۃ اللہ کھینچتا ہے اپنی طرف، اور کھینچے کھینچے لوگ چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ یہی کہتے ہیں نہیں کہ بھائی اس کو بھی توفیق مل گئی وہاں کے حاضری کا، یہ تو عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اللہ جسے چاہے اسے بلا لے۔ تو بیوی کہنے لگی کچھ دیر گزرنے کے بعد، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہم تو آئے تھے جائزہ لینے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا عمل کر رہے ہیں، لیکن جب ہم نے کعبہ کو دیکھا، دل کی کیفیت، دل کی دنیا ہماری بدل گئی، اور وہیں مطاف میں ہم نے ایک آدمی کو پکڑا اور یہ کہا کہ ہم نان مسلم ہیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی وقت مطاف میں اس بندے نے ہمیں کلمہ پڑھایا، اور پھر آج تک ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ وہ کعبہ ہے، ہم اس کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے ہم سفر کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، چند باتیں جو فضیلت کے اعتبار سے تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، بہت ساری باتیں اور رہ گئی ہیں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، جو عمرے کے تعلق سے ہے، ذہن میں رکھیں
سب سے پہلی چیز گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان عمل ہے، بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعض لوگ ڈرا دیتے ہیں اور وہ ڈر کی وجہ سے جو ذہن میں ہوتی ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں، جو یاد رہتی ہیں انسان اسے بھی بھول جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل آسان عمل ہے اور ہلکا ہے، صرف 1.5-2 گھنٹے کا یہ عمل ہے۔ حج تو نہیں کہ آپ کو 5 دن اعمال کرنے ہوں گے، ارکان پورا کرنے ہوں گے، اور 5 دن ایک آدمی ایک فکر میں رہتا ہے۔ عمرہ تو بہت آسان ہے، صرف 2 گھنٹے میں آپ کا عمل، آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے۔ 4 کام کا نام عمرہ ہے۔ جو حضرات جانے والے ہیں توجہ سے سنیں، 4 کام کا نام عمرہ ہے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، اور نمبر 4 حلق یا قصر۔ اور اس کی تفصیل آپ کو بتلائی جائے گی، لیکن یہ 4 کام ہے، 4 عمل ہیں۔ یہ 4 عمل اگر انسان کر لیتا ہے تو پھر وہ عمرہ اس نے کر لیا ہے۔ احرام یہ پہلی چیز ہے۔ احرام کہتے کسے ہیں اسے سنیں۔ ان عمرے کے سفر میں بعض مسائل ایسے ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ مرد کے لیے الگ ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہیں۔ وہ درمیان میں آپ کو انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ احرام پہلی چیز، احرام پہننے سے پہلے کیا کرنی چاہیے؟ آپ کا جب سفر شروع ہوگا بہتر یہی ہے کہ گھر سے آپ غسل سے فارغ ہو جائیں، پاک اور صاف اور شفاف ہو جائیں، کیونکہ عموماً ایئرپورٹ پر وہ آسانیاں سہولتیں نہیں ہوتی کہ آپ وہاں غسل کریں پھر احرام پہنیں۔ آپ یہیں سے غسل کر سکتے ہیں، گھر سے ہی غسل کر لیں، جو عام لباس پہنتے ہیں آپ اسے پہن لیں، پھر آپ جی غسل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ غسل جیسا آپ کرتے ہیں غسل، ہاں صابن لگا سکتے ہیں جی۔ یہ ایک ذہن میں رکھیں، یہ احرام سے پہلے کی باتیں ہیں، پہلے کی باتیں۔ صابن سے بھی آپ خوب غسل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ غسل کر لیا آپ نے، عطر بھی لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ۔ میں بتاؤں گا کہاں پر پابندیاں شروع ہوں گی، یہ اب یہاں سے پابندیاں نہیں ہیں۔ آپ نے غسل کر لیا، خوشبو بھی اگر لگانا چاہیں عطر وغیرہ وہ بھی آپ لگا لیں، عام کپڑا جو پہنتے ہیں وہی پہن لیں، پھر آپ ایئرپورٹ کی طرف چلیں۔ یہاں سے آپ شروع کریں گے سفر، جہاں جی گھر سے نکلنے کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے، ہاں یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو عمرے کی تعلق سے ہے وہ نیت ویت میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں، جو عمرے کے لیے ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو سفر کی سنت ہے آپ اسے بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں سے آپ کا جدہ کے لیے جو فلائٹ ہے، چاہے آپ بنگلور سے ہوں، ممبئی سے ہوں، دلی سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں، جب دلی آپ پہنچیں گے وہاں آپ کھانا وانے سے فارغ ہو جائیں، اگر وقت ہو نماز وغیرہ آپ پڑھ لیں۔ اپنی فلائٹ سے 2 گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے معلم جو ہوں گے آپ کے ساتھ وہ آپ کو بتلا دیں گے، وہاں سے آپ کا احرام کا عمل شروع ہوگا دلی سے۔ اب یہاں سے بھی پہن کے جا سکتے ہیں، لیکن یہ پابندیاں پھر شروع ہو جائیں گی۔ خوشبو لگا نہیں سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، ہو سکتا ہے کہ بھئی ضرورت کچھ پڑ جائے۔ اینے فلائٹ، جدہ کے فلائٹ سے پہلے ہی آپ احرام باندھیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں سے ہی پھر وہ ٹینشن لینا آپ کو شروع ہو جائے گا، کیونکہ 6-7 گھنٹے تو آپ لگیں گے آپ کو۔ آپ کو بتلا دیا جائے گا کہ احرام اب باندھ لو۔ اب کیا کرنی ہے؟ عام کپڑا آپ پہنے ہیں، وضو کر لیں، اسے اتار لیں، جو لنگی وغیرہ آپ پہنیں گے وہ پہن کے آپ اچھی طرح وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد مرد 2 چادر نکالیں۔ عورتوں کے لیے احرام کا جو لباس ہے وہ وہی ہے جس پر وہ نیت کرے گی، وہی اس کے لیے لباس ہے، الگ سے کوئی لباس نہیں ہے عورتوں کے لیے۔
مرد کے لیے کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ سلا ہوا سے مراد یہ ہے کہ جسموں کا شیپ نہ ہو، جیسا کہ یہ شیپ بنا ہوا ہے، یہ ہاتھ کا ہے، یہ پیر کا ہے، یہ شیپ والا جو ہے وہ چیز نہیں ہے۔ بعض علماء نے رعایت دی ہے کہ بھائی احرام کے نیچے سے اگر سلا ہو، احرام سلا ہوا ہو نیچے سے تاکہ وہ نکل نہ جائے، تو پھر آپ وہ سلا ہوا احرام پہن سکتے ہو، کیونکہ وہ بالکل انسان کے جسم کے شیپ نہیں ہے۔ آپ احرام وضو کر لیے، آپ نے وہ کپڑا اتارا اور احرام آپ نے پہنا۔ احرام پہننے کے بعد یہاں آپ کو احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ ٹوپی پہن کر بھی ادا کر سکتے ہیں، یا ٹوپی نہیں ہے تو اسی احرام کے پچھلے پلڑے کو آپ سر ڈھانک لیں، سر ڈھانک کر آپ یہاں نماز پڑھیں گے۔ اب خدا کا میں لطف و کرم دیکھ آیا، میں رحمت سراپا حرم دیکھ آیا۔